السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے دادا ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ بہت دیندار آدمی تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک میرے والد اور دوسرے چچا منان۔ دونوں کی پرورش نہایت توجہ سے اسلامی اصولوں پر ہوئی۔ اسی وجہ سے آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ ماں باپ نے ہمارے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی جانے نہ دیا۔ بابا اور چاچو ساتھ رہتے تھے۔ گھر میں مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ چچی کے یہاں شہزیب پیدا ہوا اور سال بعد میں عالم وجود میں آئی۔ دادی کہتی تھیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے چاچی کی گود میں دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تمہاری بہو بنے گی، اور چاچی نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ اماں جی یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چاچی اور امی کے درمیان بہنوں جیسا پیار تھا، تبھی گھر میں کسی قسم کی بدمزگی کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ چاچو بھی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ یوں لوگ ہمارے گھر کی پیار و محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پر مشکل وقت نہ آئے تھے۔ چاچو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا سارا خرچہ نہ صرف میرے بابا نے اٹھایا بلکہ ان کے بچوں کا بھی پوری طرح خیال رکھا تھا۔ غرض ہمارے گھرانے پر آئی ہر مصیبت کو میرے ابو اور چاچو مل کر برداشت کرتے تھے۔ میں اور شہزیب ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ ہم بچپن سے ہی اچھے دوست تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پکی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کی ایک جیسی عادات تھی، مل کر کھانا، ایک سی چیزیں پسند کرنا۔ لیکن جب امی مجھے لڑکیوں والے فراق پہناتی تو میں لڑ پڑتی کہ آپ میرے لیے شہزیب جیسے کپڑے کیوں نہیں بناتی۔ ہم دونوں اپنے والدین کی پہلوٹی کی اولاد تھے، تبھی خوب عیش کیے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی روب جماتے۔ وہ اور میں شرارتوں میں سب سے آگے تھے، لیکن ہماری شرارتیں بے ضرر سی ہوتی تھیں۔ مثلاً لمبی گرم دوپہروں کو جب سب گھر والے سو جاتے، ہم چپکے سے کمروں سے باہر نکل جاتے۔ جانے کیوں ہم کو کمروں کی ہنکی سے زیادہ دوپہر کی لو پسند تھی۔ ساتھ والے انکل کے گھر جامن کا درخت تھا۔ شہزیب درخت پر چڑھ جاتا اور جامن توڑ لاتا، تبھی ہم مل کر موج اڑاتے۔ ایک بار میری بیوقوفی کے باعث اس کا سر پھٹ گیا۔ حسب معمول وہ جامن کے درخت پر چڑھا تو پتہ نہیں کیسے میرے جی میں آئی کہ پتھر سے جامن توڑنا آسان ہے، سو میں نے زمین پر پڑا ہوا پتھر اٹھا کر شاخ پر دے مارا۔ نشانہ خطا ہو گیا اور پتھر شہزیب کے سر پر جا لگا۔ خون بہنے لگا۔ خون بہتے دیکھ کر کسی کو بلانے کی بجائے میں وہیں رونے بیٹھ گئی۔ وہ خود ہی نیچے اتر آیا اور اندر جانے کی بجائے مجھے چپ کرانے لگا۔ میری آواز پر امی بابا باہر آئے تو شہزیب کی پٹی کرائی۔ شام کو چچو نے ہم کو خوب ڈانٹا۔ تب ہم نے توبہ کی کہ آئندہ جامن توڑنے کے لیے درخت پر نہیں چڑھیں گے۔ چاچو سے وعدہ کیا کہ ہم دوپہر میں آئندہ باہر نہیں جائیں گے۔ وعدہ توڑنے کی صورت میں انہوں نے دھمکی دی کہ وہ شہزیب کو سائیکل اور مجھ کو چوڑیاں لا کر نہیں دیں گے۔ ہم دونوں نے 2 دن صبر کیا، لیکن یہ ہماری ہمت سے باہر تھا، سو ہم اپنی پہلی والی روٹین پر واپس آ گئے۔ ہم نے پھر سے شرارتیں شروع کر دی۔ چپکے سے دوپہر کو گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ آتے تھے، کیونکہ ساتھ والے انکل نے جامن کا پیڑ ہی کٹوا دیا تھا۔ ایک دن ہمسائے نے ہم کو گھنٹیاں بجاتے پکڑ لیا اور سیدھا چاچو کے پاس لے گیا۔ اس روز جو ہماری مرمت ہوئی وہ آج تک یاد ہے۔ ساری گرمیاں باہر گزارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے بخار ہو گیا۔ اگلے دن بارش ہونے لگی تو میں حسرت بھری نگاہوں سے شہزیب کو نہاتے دیکھ رہی تھی۔ امی جیسے ہی وہاں سے گئیں، شہزیب نے مجھے بلا لیا۔ رانیہ باہر آؤ، دیکھو کتنی مزیدار بارش ہو رہی ہے، تم بھی نہاؤ۔ میں تو پہلے ہی چاہ رہی تھی۔ امی سے چھپتے چھپاتے ہم دونوں پچھلے صحن میں چلے گئے اور نہاتے رہے۔ گھنٹہ بعد امی کچن میں آئی تو مجھے بستر پر نہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میں باہر ہوں۔ ہمیں بارش میں نہاتے دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔ بخار میں نہانے کی وجہ سے سردی نے پکڑا اور رات کو تیز بخار چڑھ گیا۔ تب ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نمونیا ہو گیا ہے۔ اسی طرح شرارتیں کرتے ہوئے ہم نے سہانے بچپن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستی تو اب بھی تھی، مگر بچپن والی نہیں تھی، بلکہ سنجیدہ دوستی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تبھی 8ویں کے بعد مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ تاہم مطالعے کا شوق موجود تھا، لہٰذا شہزیب کے اصرار پر میں نے 10ویں کا پرائیویٹ امتحان دیا۔ شام کو آرام کرنے کے بعد وہ اکیڈمی چلا جاتا اور پھر واپس آ کر مجھے پڑھاتا۔ اسی دوران وہ مجھ کو اسکول کے واقعات بتاتا۔ شہزیب شروع ہی سے لائق تھا۔ ہم برآمدے میں سب کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔
ابو اور چاچو ہم کو ان حماق سے چپڑتا دیکھ کر کہتے تھے کہ چلو تم دونوں کو فضول باتیں کرنے کے علاوہ پڑھنا بھی آتا ہے۔ اب بھی ہم ساتھ کھانا کھاتے اور اگر اس کو اکیڈمی سے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں بھی نہ کھاتی۔ ایک دن میری خالہ زاد آمنہ آئیں، بولی رانیہ تم کتنی خوش قسمت ہو، جس کو پسند کرتی ہو شادی بھی اسی سے ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ وہ بولی مطلب یہ کہ کل خالہ امی کو بتا رہی تھی کہ رانیہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ آمنہ کچھ دیر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی، مگر وہ میری سوچوں کو ایک نیا رخ دے گئی۔ کیا واقعی میں اس کو چاہتی ہوں؟ لیکن چاہت کیا ہوتی ہے نہیں معلوم، کیونکہ وہ تو صرف میرا دوست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اطمینان دینے کے لیے سوچا تھا، یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چاہت کس درد کا نام ہے جب میں نے اس کو کھو دیا۔ ایک دن میں نے سوچا چلو اس سے تو پوچھوں، دیکھوں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا رانیہ مجھے سب پتہ ہے، لیکن ابھی میں اس رشتے پر سوچنا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی مجھے بہت پڑھنا ہے۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا۔ میں چپ ہو گئی، اتنا بھی نہ پوچھ سکی کہ اتنا تو بتا دو کہ تم مجھ کو اپناؤ گے یا نہیں۔ میٹرک میں وہ اول پوزیشن لایا اور میں بھی اچھے نمبر لائی تھی۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، اس لیے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ اب وہ مجھے کم ہی وقت دے پاتا تھا۔ کالج سے گھر آ کر دیر تک آرام کرتا، پھر اکیڈمی چلا جاتا، واپس آ کر ٹی وی دیکھنے لگتا، پھر پڑھنے چلا جاتا۔ اب وہ صرف اتوار کو مجھے پورا سبق پڑھا دیتا، جس کو میں ہفتہ بھر یاد کرتی رہتی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود شاہ زیب کے نمبر اس بار کم تو وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ میں نے اس کو تسلی کی کہ کیوں تم اتنے پریشان ہو، اس مرتبہ نمبر کم آئے ہیں تو کیا ہوا، تم مزید محنت کرو، انشاءاللہ اگلے سال اچھے نمبر لے آؤ گے۔ اس نے ایک تھکی تھکی نظر مجھ پر ڈالی اور کہا رانیہ تم کو نہیں پتہ یہاں کتنی بے انصافی ہوتی ہے، ہماری کلاس کے نالائق لڑکوں کے نمبر مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا محض دولت کے بل بوتے پر یا پھر تولد کی وجہ سے؟ تم کو گمان ہے محنت کرنے میں کامیابی ہے؟ زیب ایسا مت سوچو۔ نہیں رانیہ تم نہیں جانتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ تو آج کل پیسے کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ کاش میں امیر ہوتا، لیکن اب تو خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ڈر جاتی تھی کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ انہی دنوں میرا رزلٹ آیا، پاس ہو گئی، مگر عجب بات یہ ہوئی کہ شاہ زیب نے مبارکباد دینا تو درکنار مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تمہارے نمبر کتنے ہیں۔ میں بہت دل برداشتہ ہو گئی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دور، بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلد ہو جاتی تھی، مگر میں اپنی ہم عمروں میں کنواری رہ گئی تھی۔ میرے والدین نے صرف شاہ زیب کی وجہ سے میرے کئی رشتے ٹکرا دیے تھے۔ ان دنوں کچھ نہ سوچتا تھا کہ کیا کروں، خالی ذہن بیٹھی رہتی یا سارا دن اوٹ پٹانگ سوچتی رہتی۔ کچن میں کام کرنے جاتی تو سارا کچھ جلا کر آ جاتی۔ انہی دنوں شاہ زیب میں پھر تبدیلی آ گئی، وہ دوبارہ خوش رہنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے جو دنیا اختیار کر لی تھی وہ جو کی توں تھی۔ ایک سال گزر گیا، شاہ زیب کے دوسرے سال کا رزلٹ آ گیا۔ حالانکہ نمبر بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ بہت خوش تھا۔ وہ سب گھر والوں کو باہر کھانے پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سبھی اپنی اپنی جگہ مصروف تھے، لہٰذا وہ کھانا گھر پر ہی لے آیا۔ سب نے کھانا کھایا، برتن سمیٹ کر میں چھت پر آئی تو شاہ زیب بھی میرے پیچھے آیا۔ کہنے لگا رانی تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ کیوں ناراض ہونے لگی؟ وہ کچھ دیر کھڑا میرے ساتھ باتیں کرتا رہا کہ جیسے ہمارے بیچ دوریاں آئی ہی نہ ہوں، لیکن ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ وہ بدل چکا تھا۔ اس کی ساری باتیں بدل چکی تھیں۔ کل تک جو اخلاق کی باتیں کرتا تھا، آج کی باتوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، دولت، دولت اور دولت۔ وہ جتنا دولت کی ہوس میں ڈوبتا جا رہا تھا، مجھ کو وہ اتنا ہی خود سے دور محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ماہ اس نے چاچو کو بتایا کہ اس کا داخلہ انجینئرنگ میں ہو رہا ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ تمہارے نمبر تو کم ہیں، پھر داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایک دوست ہے جو بہت امیر ہے، اس نے داخلہ کروانا ہے، اس نے جواب دیا۔ باپ نے سمجھایا کہ تم اپنے دوست کا احسان کیوں لے رہے ہو، تو وہ بولا کہ جب انجینئر بن جاؤں گا تو سب کچھ اسے لوٹا دوں گا۔ شاہ زیب نے جس کالج میں داخلہ لیا اس میں ابو کے ایک دوست بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ابو کو آ کر بتایا کہ شاہ زیب پڑھنے کی طرف کم اور ایک لڑکی جس کا نام مونا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، ساتھ یہ بھی کہ وہ دونوں کالج میں کم اور کینٹین میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ابو یہ جان کر خاموش ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے بھائی کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ چچا کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہیں شاہ زیب سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے کو کم از کم ان کی عزت کا تو پاس رکھنا چاہیے۔ ایک دن چچا غصے میں گرج رہے تھے تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، تبھی میں دروازہ بجا کر اندر داخل ہو گئی۔
سب مجھ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بیٹھنے سے پہلے ہی بابا نے کہا کہ رانیہ بیٹا 4 کپ چائے بنا لاؤ۔ یوں لگا جیسے مجھے باہر بھیجنے کا بہانہ بنایا ہو۔ میں چپ چاپ باہر نکل آئی۔ شام کو شاہزیب آیا تو چاچو نے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مونا کون ہے؟ چاچو نے پوچھا۔ وہ حیران رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا یہ میری دوست ہے۔ تمہاری دوستی بس کلاس تک ہونی چاہیے، وہ تمہارے ساتھ ہوٹلوں میں کیا کرنے چاہتی ہے؟ کم از کم تم کو میری عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ جب تابڑتوڑ سوال ایسے ہوئے تو اس نے کہہ دیا ابو فکر مت کریں، میں جلد ہی اس لڑکی کو آپ کی بہو بنا رہا ہوں۔ بیٹے کے اس بے جہانہ جواب پر باپ نے حیران و پریشان ہو کر اس کو دیکھا، پھر چپ چاپ لیٹ گئے۔ شام کو شاہزیب میری طرف آیا۔ اس نے کہا رانیہ میں نے واقعی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے مونا بہت پسند ہے۔ یاد ہے جب فرسٹ ایئر کے امتحان کے بعد میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا تو مونا ہی تھی جو میری مدد کو آئی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ پوری طرح سے میری مدد کرے گی۔ انجینئرنگ میں داخلہ بھی اسی نے کرایا۔ جب میں اس کے احسانوں تلے دب چکا ہوں، انہیں صنعت کا اتارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ کہتا جا رہا تھا، تبھی میں نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن رانیہ مجھے یقین ہے تم اتنی اچھی لڑکی ہو کہ کوئی بھی لڑکا تم سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں واقعی مونا کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں برچپوں کی طرح لگے۔ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ تم مونا سے نہیں اس کی دولت سے پیار کرتے ہو، لیکن آنسوؤں نے مجھے یہ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ایک دن چچی آئی، بہت بوجھی تھی، تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ امی نے حال احوال پوچھا تو بھی ان کی زبان نہ کھل رہی تھی۔ آخرکار گویا ہوئی کہ میں رانیہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ معذرت کر رہی تھی اور امی بت بنی ہوئی تھی۔ بس اسی قدر کہا کہ شاید اس کی قسمت اس گھر میں نہیں تھی، یہ کہہ کر آنسو چھپانے لگیں۔ چاچی نے بھی نظریں نیچی رکھی تاکہ ان کے آنسوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ انہی دنوں میرا رشتہ آ گیا۔ لڑکا سعودی عرب میں تھا اور وہاں اس کی اپنی ورک شاپ بھی تھی۔ امی شاید اسی انتظار میں تھی، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ 1 ماہ بعد میں احمد کے گھر میں دلہن بن کر چلی گئی۔ احمد بہت اچھے انسان تھے اور میری ساس تو مجھے بیٹی جانتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں شاہزیب کے غم کو بھولنے لگی۔ 2 سال گزر گئے، میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اپنے میکے بہت کم جاتی تھی کیونکہ شاہزیب کو دیکھ کر میرا غم تازہ ہونے لگتا تھا۔ امی بھی میرے جذبات سے واقف تھی، اسی لیے زیادہ تر خود ہی ملنے آ جاتی تھی۔ پچھلے دنوں چاچی کی طبیعت خراب تھی، میں ان سے ملنے گئی تو شاہزیب کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاصا بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی بہن نے بتایا آپ کی شادی کے بعد بھیا کو احساس ہوا کہ وہ آپ کو کھو کر کس قدر غریب ہو گیا ہے، مگر ان دنوں دولت کی چاہ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ بعد میں مونا سے ویسی چاہت نہ رہی جیسی پہلے محسوس ہوتی تھی، تب انہوں نے اس کی جانب توجہ بھی کم کر دی۔ مونا کا دل ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک امیر لڑکے کا رشتہ آ گیا تو اس کے والدین نے دباؤ ڈال کر ہاں کرا دی۔ وہ بھی شاہزیب کے گریز کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی بہن یہ سب بتا کر چلی گئی، مگر میں وہاں بیٹھتی سوچتی رہ گئی کہ دولت کی چاہت میں اندھے ہو کر جو لوگ اپنے بچپن کے ساتھی کو گنوا دیتے ہیں، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ شاہزیب میرے بچپن کا ساتھی، پل پل میرا ساتھ نبھانے والا اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی ہنسی شوخی سب کچھ ختم ہو گئی تھی، لٹا لٹا سا۔ ماں نے کئی لڑکیاں دکھائیں، بہن اور باپ نے سمجھایا کہ اب شادی کر لو، کہ اب بوڑھے ہو کر شادی کرو گے، جب بیوی آئے گی تو خود ہی دل لگ جائے گا، بچے ہو جاتے ہیں، زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے، آدمی خود بخود جینے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ ایسی باتیں شاہزیب پر الٹا اثر کرتی تھی، وہ خفا ہو جاتا یا پھر گھر سے نکل جاتا۔ ان دنوں چچی اس کے لیے بہت پریشان تھی، کہتی تھی کہ وہ وقت کہاں سے لاؤں جب تم کو کھو دیا اور مونا اس کی زندگی میں آئی۔ اے کاش اس سے بہتر یہ تھا کہ انجینئر نہ بنتا۔ انجینئر بن کر بھی کیا پایا، زندگی تو حالی کی حالی رہ گئی۔ دعا کرتی ہوں اللہ اسے سکون دے اور مجھے بھی سکون دے، تاکہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے کے بغیر چین سے جئیں اور کبھی کوئی ہماری شرافت کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ ویورز اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔